رشتہ داری کے تعلقات 7۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرہ بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے خاندانی زندگی کے تناؤ جیسے بچوں کی پرورش کے بارے میں اطلاع دی۔ اگرچہ اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے انسان بہت سی چیزیں سیکھ سکتا ہے اور کر سکتا ہے، لیکن صرف ایک اہم چیز پر بات کی جائے گی۔ بچے کی پرورش کرنے والے ہر والدین یا قانونی سرپرست کو 2 عناصر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ان کی اپنی دیکھ بھال کے تحت بچے کے تئیں ان کا اپنا فرض اور ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں ضروریات زندگی مثلاً خوراک، لباس اور مکان مہیا کرے۔ اس کے علاوہ انہیں اپنی دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے کہ انہیں قرآن پاک میں مذکور اچھے اخلاق سکھانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات۔ باب 66 تحریم، آیت 6۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ دوسرے عنصر میں بچے کی اپنی زندگی کے انتخاب شامل ہیں۔ مثال کے طور پر، چاہے وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے سخت مطالعہ کرنا چاہتے ہیں یا سست ہونا چاہتے ہیں۔ یہ انتخاب 2 حلال چیزوں کے درمیان ہو سکتا ہے، جیسے کہ مثال بیان کی گئی ہے، یا صحیح اور غلط کے درمیان۔ مثال کے طور پر، ایک بچے کو جرم کی زندگی یا قانونی پیشے کے درمیان انتخاب کرنا پڑ سکتا ہے۔ تمام بچوں کو آخرکار یہ انتخاب کرنا ہوں گے اور کسی اور کی طرف سے کسی خاص راستے کو منتخب کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ ان کے والدین۔ حقیقت میں، والدین اپنے بچوں کی مسلسل پیروی نہیں کر سکتے اور کسی نہ کسی طرح انہیں صحیح انتخاب کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے سوال کیا جائے گا اور ان سے پہلے عنصر کے بارے میں جواب دہی کی جائے گی، جو ان کے فرائض اور ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سونپی ہیں۔ لیکن وہ دوسرے عنصر کے لیے جواب دہ نہیں ہوں گے جو کہ ان کے بچے آزادانہ انتخاب کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اپنے فرض کی ادائیگی پر پوری توجہ مرکوز رکھنی چاہیے اور دوسرے عنصر پر زور نہیں دینا چاہیے جو ان کے قابو سے باہر۔ جس طرح ایک ذہین شخص موسم کے بارے میں دباؤ نہیں ڈالتا، یہ جانتے ہوئے کہ اس پر قابو پانا ان کے ہاتھ سے باہر ہے، انہیں دوسرے عنصر کے بارے میں دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے اور اس کے بجائے اس بات پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے کہ ان کے اختیار میں کیا ہے اور وہ کس چیز کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔